اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں یہ کوشش کروں گا کہ اپنا یہ لیکچر نیچرل انداز میں آپ لوگوں کو پیش کروں، کیونکہ تصنع اور بناوٹ سے کام لیتے ہوئے لیکچر کی چاشنی، لیکچر کا ذائقہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری بھرپور کوشش رہے گی کہ اپنے سادہ اور نیچرل انداز میں لیکچر کو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو میں سیف اللہ نطقانی سال اول کے یعنی فرسٹ ایئر کے دوسرے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج ہمارا دوسرا لیکچر ادبی اصطلاحات سے متعلق ہے۔ ادبی اصطلاحات میں ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ بات پڑھی تھی کہ ادبی اصطلاحات میں تشبیہ، استعارہ اور صنعت تلمیذ شامل ہوا کرتے ہیں، اور ان میں سے 5 نمبر کی معروضی بنا کرتی ہے۔ تو ادبی اصطلاحات میں ایک ادبی اصطلاح جو تشبیہ ہے، آج ہم اس تشبیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ تو تشبیہ سے پہلے ہم علم بیان کی طرف آتے ہیں۔ علم بیان کیا ہے؟ علم بیان کہتے ہیں بیان کرنے کا علم، یعنی ایک بات کو مختلف طریقوں سے ادا کرنا علم بیان کہلاتا ہے۔ اور اس میں تشبیہ کا انداز، استعارے کا انداز، مجاز مرسل کا انداز، کنایہ کا انداز ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھیں، یوں سمجھیے کہ علم بیان جو شاخ ہے، ایک عمارت ہے جو ان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ علم بیان ایک عمارت ہے جو ان 4 ستونوں پر قائم ہے، جو تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ تو آج ہم تشبیہ سے متعلق پڑھتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہے۔ اب اس لفظ تشبیہ کو آپ لوگ دیکھیں کہ اکثر اوقات بچے، طالب علم جو ہیں، وہ اس کو غلط لکھ جاتے ہیں اور اس کا غلط تلفظ بھی کر جاتے ہیں۔ ذرا آپ لوگ دیکھیں کہ بعض اوقات بچے تشبیہ کس انداز میں اس کو لکھتے ہیں۔ اگر کہیں پر لکھنی پڑ جائے تو ان کا کیا انداز ہوا کرتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ میں لکھنے لگا ہوں، یہ تشبیہ، لکھنے کا یہ انداز غلط ہے۔ اور دوسرا انداز دیکھیں، یہاں پر یہ یوں لکھ کر یہ 2 ہے کے ساتھ اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اس کو پھر تشبیہہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ تشبیہہ بھی نہیں ہے، اپنے ذہن میں رکھیں یہ بات۔ تو یہ غلط ہے، یہ دونوں سٹائل تشبیہ کے کیا ہیں، یہ غلط ہیں۔ تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ لفظ تشبیہ کس طرح لکھا ہوا ہے۔ اب ہم آتے ہیں، یہ اس کا پہلا نقطہ کیا ہے، علم بیان کا رکن ہے۔ یہ آپ لوگ یہ جان لیں کہ یہ جو تشبیہ ہے، یہ ساری کی ساری معروضی کا حصہ ہے۔ اس کی ایک ایک سطر، اس کا ایک ایک جملہ اہم ہے، کیونکہ کوئی بھی جملہ اٹھا کر اس کی معروضی بنائی جا سکتی ہے۔ تو علم بیان کا رکن ہے۔ دوسری اہم بات، عربی زبان کا لفظ ہے۔ ذہن میں رکھیں، عربی زبان کا لفظ ہے، یہ فارسی، ترکی یا اردو زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ تشبیہ، لفظ شبہ سے ماخوذ ہے، شبہ لفظ سے یہ نکلا ہوا ہے۔ اور اہم بات کیا ہے کہ اس کے لغوی معنی ہیں کی مانند قرار دینا یا کی طرح قرار دینا، کیونکہ کسی جو ادبی اصطلاحات ہیں، ان کے ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں، یوں سمجھیے کہ لغت کے اندر جو معنی ہوں ان کو لغوی معنی کہا جاتا ہے، اور دوسرے اس کے اصطلاحی معنی ہوا کرتے ہیں۔ اصطلاحی معنی جو ذرا مفہوم کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، یعنی ذرا اس کی وضاحت کی جاتی ہے، تو اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ اس لیے تشبیہ جو ہے یہ کیا ہے، ایک ادبی اصطلاح ہے۔ اس تشبیہ لفظ کی جمع کیا ہے، تشبیہات۔ اب ہم اس کی تعریف یعنی اصطلاحی معنی کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیں، کسی چیز کو مشترک صفت یعنی ایک جیسی خوبی کی بنا پر
دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگ جان لیں، مشترک صفت جسے انگریزی میں کامن صفت کہہ لیں، کامن خوبی کہہ لیں، تو یہاں پر یہ لفظ صفت پر آپ لوگ توجہ دیں۔ صفت جو ہے یہ اچھائی اور برائی یعنی خوبی اور خامی، یہ دونوں معنوں میں آئے گی۔ صفت صرف یہ نہیں ہے کہ اس چیز کی صرف خوبی ہی بیان کی جائے، بلکہ اس کی خامی بھی صفت ہی کہلائے گی۔ تو کسی ایک چیز کو مشترک صفت یعنی ایک جیسی خوبی کی بنا پر دوسری چیز کی طرح قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے، اور وہ خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس دوسری چیز میں وہ خوبی زیادہ موجود ہوگی جس کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ جملوں پر آپ لوگ توجہ دیں۔ اب یہ جو دوسری بات ہے آپ لوگوں کو مزید مثال کے اندر سمجھ آئے گی۔ اب ہم اس کے ارکان کی طرف آتے ہیں، ارکان تشبیہ کی طرف۔ تو ارکان تشبیہ دیکھیں کہ 5 ارکان ہیں۔ یہ اہم ترین بات ہے اس کی، اکثر یہ معروضی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کتنے ارکان ہوئے؟ 5 ارکان ہیں اس کے۔ پہلا اس کا رکن مشبہ، دوسرا مشبہ بہ ہی، تلفظ بھی اکثر اوقات اس کو غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا رکن ہے مشبہ، دوسرا اس کا رکن ہے مشبہ بہ ہی، تیسرے رکن کی طرف آتے ہیں، یہ ہے وجہ شبہ۔ وجہ شبہ ہے یہ، اسے وجہ شبہ یا وجہ شبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ غلط تلفظ ہے اس کا۔ اصل تلفظ اس کا کیا ہے؟ وجہ شبہ، یا پھر اس کو وجہ تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اور حرف تشبیہ دیکھیں، یہ چوتھا رکن ہے، 5واں رکن ہے غرض تشبیہ۔ اب ہم ان کی تعریفوں پر آتے ہیں۔ یہ جو ارکان ہیں ان کی تعریفیں۔ مشبہ کہتے ہیں جس چیز کو تشبیہ دی جائے، جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں وہ مشبہ ہے۔ اور مشبہ بہ کیا ہے؟ جس چیز سے تشبیہ دی جائے، یہ دوسری چیز ہو گئی۔ مشبہ جس کو تشبیہ دی جائے، مشبہ بہ جس سے تشبیہ دی جائے۔ اور تیسرا رکن وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ، وہ ایک جیسی صفت جو مشبہ اور مشبہ بہ میں موجود ہو، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ میں جو ایک جیسی صفت، جو ایک جیسی خوبی ہوگی، وہ وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہلائے گی، کامن خوبی ان دونوں کے درمیان۔ اب حرف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں، حرف تشبیہ کہتے ہیں اسے۔ اور غرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے، یعنی ہمارا تشبیہ دینے کا مقصد کیا ہے، کیوں تشبیہ دے رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو مثال میں بات سمجھ آئے گی۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگ اس طرف ہیں کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اہم ترین بات ہے یہ، مشبہ اور مشبہ بہ کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اور حرف تشبیہ، اس کو عادات تشبیہ کہتے ہیں۔ اور یہ عادات الف سے دیکھیں لکھا ہوا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگ ذرا توجہ دیں، یہ عادات تشبیہ، عادات الف سے یہ لکھا ہوا ہے۔ اور عادات کے معنی کیا ہیں؟ اوزار، اور معنی بنتے ہیں اس کے ہتھیار۔ مزید اگر معنی کریں اسباب، سبب کی جمع ہے، تو کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یوں سمجھے کہ جو حرف تشبیہ ہیں گویا یہ اوزار ہیں، کس چیز کے؟ تشبیہ کے یہ اوزار ہیں۔ اب مزید اس کی وضاحت کے لیے یہاں پر حروف تشبیہ بھی دیے گئے ہیں جو عام تشبیہ کی مثالوں میں استعمال ہوا کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آپ لوگ دیکھیں، کی طرح، مانند، مثل، کیسی، جیسا، یا، صورت، گویا، جوں، جیسی، جیسے، اور بھی کئی طرح کے اور بھی ایسے حروف تشبیہ اور بھی بہت ساری موجود ہیں، لیکن عام روٹین میں جو استعمال ہوا کرتی ہیں وہ یہی حروف تشبیہ ہیں، جنہیں عادات تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم مثالوں کی طرف آتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں آپ لوگ،
یہ شعری مثال ہے، یہ نثری مثال ہے۔ نثری مثال دیکھیں، نثری مثال کیا ہے کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اب یہاں پہ ہم ارکان نکالتے ہیں، ارکان نکالنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ تشبیہ کی مثال جو ہے کس طرح دی گئی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ، اب ہم ارکان نکالتے ہیں، پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، دیکھتے ہیں کہ کسے تشبیہ کس کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کو تشبیہ دی گئی ہے، یہ پانی، تو یہ ہمارا رکن کیا ہوا؟ مشبہ۔ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کس سے تشبیہ دی گئی، یعنی مشبہ بہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ مثال سے واضح ہے، پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ برف، یہ ہمارا دوسرا رکن ہوا مشبہ بہ۔ اب تیسرا رکن ہم نے تلاش کرنا ہے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ تو پانی اور برف میں ہم نے ایک جیسی صفت تلاش کرنی ہے، ایک جیسی خوبی تلاش کرنی ہے۔ تو ہمارے سامنے ہے مثال میں کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، لہٰذا دونوں میں ایک جیسی خوبی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا۔ تو یہ ٹھنڈا ہونا یہ گویا ہوا وجہ شبہ۔ یہ دیکھیں وجہ شبہ، دونوں میں کامن صفت، دونوں میں ایک جیسی خوبی، وہ کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونا ہے۔ اب حرف تشبیہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ حرف تشبیہ وہ ہے کی طرح۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے ہے بالکل۔ تو یہ ہوا ہمارا چوتھا رکن حرف تشبیہ۔ اور پانچواں رکن یہ کیا ہوا کرتا ہے؟ دیکھیں، غرض تشبیہ ہم نے تلاش کرنا ہے، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی ہے۔ مقصد کیا ہے تشبیہ دینے کا؟ یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس خوبی کو واضح کرنا جس کو ہم، یعنی مشبہ کی خوبی کو واضح کرنا، وہ ہمارا غرض تشبیہ ہے۔ تو ہم کیا لکھیں گے؟ ان دونوں میں جو کامن صفت آئی ہے اس کے متعلق یہ لکھیں گے کہ اس کو واضح کرنا، یہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ ہمارا غرض تشبیہ ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ٹھنڈک کو نمایاں کرنا، یہ ہمارا رکن ہو گیا غرض تشبیہ، کیونکہ ہمارا مقصد پانی کی صفت کو واضح کرنا تھا، اس لیے ہم نے تشبیہ کا انداز اپنایا ہے۔ اب ہم امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو مثال سمجھ آئی ہوگی، اور کئی ایسی نثری مثالیں موجود ہیں۔ زبانی آپ لوگ ایک مثال سن لیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ اکرم شیر کی طرح بہادر ہے۔ واضح ہے، اکرم کو تشبیہ دی گئی ہے، اکرم رکن ہوا مشبہ، کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شیر کے ساتھ۔ شیر دوسرا رکن ہو جائے گا مشبہ بہ۔ تو اکرم میں اور شیر میں کامن خوبی جب ہم تلاش کریں گے تو مثال میں آگے موجود ہے بہادر جو ہے وہ بہادری، دونوں میں کامن ایک جیسی صفت، ایک جیسی خوبی موجود ہے، تو وہ ہمارا تیسرا رکن ہو جائے گا وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ۔ حرف تشبیہ کی طرح اور غرض تشبیہ بہادری کو واضح کرنا، یعنی مثال میں جو بھی صفت سامنے آئے گی اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ اس کو واضح کرنا، اس کو نمایاں کرنا، وہ ہمارا غرض تشبیہ ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں شعری مثال کی طرف۔ تو شعری مثال آپ لوگ دیکھیں، شعر کیا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو ذرا توجہ دے کر آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ کسے تشبیہ دی گئی ہے، کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کیونکہ یہ تشبیہ استعارہ ہو یا پھر صنعت تلمیح ہو، قافیہ ردیف مطلب مقطع، یہ تھوڑی سی توجہ مانگتے ہیں۔ اگر آپ لوگ تھوڑی سی توجہ کر دیں تو بآسانی آپ لوگ تشبیہ تلاش کر سکتے ہیں، اس کے ارکان تلاش کر سکتے ہیں، تو ہر ایک بات آپ لوگوں پر پھر عیاں ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، واضح لگ رہا ہے کہ کسے تشبیہ دی گئی ہے؟ زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی
یہ زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے، تو زندگی ہمارا کون سا رکن ہوا؟ مشبہ۔ کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ طوفان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو یہ طوفان ہمارا دوسرا رکن ہو گیا مشبہ بہی۔ اب یہ بات میں آپ لوگوں پر واضح کر دوں کہ بعض اوقات تو مثال کے اندر جو وجہ شبہ یعنی تیسرا جو رکن ہے یہ بعض اوقات مثال میں واضح ہوتا ہے، جیسے یہاں پر پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، ہمیں ٹھنڈا ہونا صفت واضح ہے، اور بعض اوقات مثال میں جو وجہ شبہ تیسرا رکن ہے یہ واضح نہیں ہوا کرتا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا پڑتا ہے پھر، یعنی ہم نے جو مشبہ اور مشبہ بہی تلاش کیا ہے ان دونوں میں ہم کامن صفت تلاش کریں گے۔ یوں سمجھے کہ ہم نے زندگی کی صفات کے بارے میں سوچنا ہے کہ زندگی کون کون سی صفات رکھتی ہے، اگر نہیں پتہ چل رہا تو ویسے کئی اس کی صفات ہیں زندگی کی، بات واضح نہیں ہو رہی تو کیا کریں گے؟ طوفان کے بارے میں سوچیں گے، دیکھیں گے کہ طوفان کے اندر کیا صفات ہیں، تو طوفان کے بارے میں سوچنے پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ طوفان جب آتا ہے تو تباہی لاتا ہے، مشکلات آیا کرتی ہیں، یہ خوشحالی یا پھر مرفع الحالی لے کر نہیں آیا کرتا، لہٰذا طوفان کی جو صفت ہے تباہی اور مشکلات لے کر آنا ہے، اور زندگی بھی مشکلات و مصائب کا تقریباً دوسرا نام ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اور طوفان میں جو کامن صفت آ رہی ہے وہ ہے مشکلات دونوں میں۔ تو دیکھیں یہاں پر مشکلات واضح نہیں ہے، ہم نے کیا کیا ہے؟ اندازہ لگایا ہے، صرف تھوڑا سا سوچا ہے، تھوڑے سے سوچنے پر بات واضح ہو جاتی ہے، وجہ شبہ یعنی وجہ تشبیہ یہ واضح ہو جائے گی، یعنی مشبہ اور مشبہ بہی میں ہم نے کامن صفت کے بارے میں سوچنا ہے، ایک جیسی صفت کے بارے میں سوچنا ہے جو اگر واضح نہ ہو۔ اس مثال میں ٹھنڈا ہونا واضح ہے، یہاں پر ان دونوں میں ایک جیسی خوبی واضح نہیں ہے، سوچنے پر پتہ چلا کہ مشکلات دونوں میں ایک جیسی خوبی یا ایک جیسی صفت موجود ہے۔ اب ہم چوتھا اس کا رکن نکالتے ہیں، چوتھا رکن کیا ہے؟ حرف تشبیہ۔ تو حرف تشبیہ دیکھیں، یا یہ میں نے آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دی ہیں تاکہ پتہ چلے آپ لوگوں کو کہ عام روٹین میں استعمال ہونے والے حروف تشبیہات کیا ہیں۔ دیکھیں یہ یہاں پر یا لکھا ہوا ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، تو یا ہمارا کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا ہمارا حرف تشبیہ، حرف تشبیہ۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم نے چوتھا رکن تلاش کرنا ہے غرض تشبیہ۔ تو غرض تشبیہ میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ غرض تشبیہ جو صفت سامنے آئے گی، جو خوبی سامنے آئے گی اس کے بارے میں کہیں گے، اس کو واضح کرنا، اس کو نمایاں کرنا، وہی ہمارا پانچواں رکن غرض تشبیہ ہوگا۔ یہاں پر پہلے لکھ لیتے ہیں، یہ مشکلات لکھا ہے میں نے، لیکن میں نے اس کا حوالہ غرض تشبیہ، یہ مشکلات جو ہے یہ ہمارا رکن بنا تھا وجہ شبہ، اور غرض تشبیہ کیا ہو جائے گا؟ غرض تشبیہ ہو جائے گا کہ وہ جو صفت سامنے آئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مشکلات کو واضح کرنا، یہ ہمارا رکن بن جائے گا غرض تشبیہ۔ یہ غرض تشبیہ بن گیا، جو صفت سامنے آئے گی اس کے بارے میں ہم کہیں گے، اس کو واضح کرنا، اس کو نمایاں کرنا، وہی ہمارا غرض تشبیہ ہوگا۔ غرض مقصد کو کہتے ہیں، اور دیکھیں اس کی تعریف، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے ہم نے اس مقصد کو نمایاں کرنا ہے، عیاں کرنا ہے، واضح کرنا ہے، بتانا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ میں اپنے نیچرل اور سادہ انداز میں
آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ تکلف سے، بناوٹ سے، تصنع سے اگر کام لیا جائے تو اس میں وہ چاشنی، وہ ذائقہ باقی نہیں رہتا۔ اور میرے خیال میں ایک استاد صحیح معنوں میں اپنے مطلب ادا نہیں کر سکتا۔ اگر لیکچر میں سادہ انداز ہو، نیچرل انداز ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکچر بآسانی سمجھایا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیکچر کی طرف آئیں گے، جو ہمارا لیکچر استعارے سے متعلق ہوگا۔ میری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔